السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقرر ہیں مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، بامقام ٹنڈوالہ یار سندھ، بتاریخ 23 جنوری 1977، حصہ نمبر اول۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں بازبانی محمد لقمان علی پوری صاحب، عنوان سیرت النبی۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں۔ محمد وبارک وسلم علیہ۔ صاحب صدر، گرامی قدر، معزز حاضرین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پہلی دفعہ اس شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ دوستوں نے حکم لکھ بھیجا اور میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کو مجھے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ نبی پاک کی سیرت کا باب بڑا مشکل باب ہے۔ اگر ہم سیرت سنیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے حالات بھی سننے پڑیں گے جو حق کے کہنے کے بدلے میں حضور پاک نے تکلیفیں برداشت کی۔ اصل باب وہ ہے سیرت کا جو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں وہ سنتے یاد رہی جو کھانے پینے والی ہیں، اور وہ سنتے بھول گئے جو مارے کھانے والی۔ ہم آسان سکتے ہیں، یہ بھی تو سنت ہے نا کہ حضور پاک پہاڑ پہ کھڑے ہوئے جبکہ پورا مکہ مخالف تھا، اور حکومت جو تھی وہ ابو جہل کی تھی، ان کی پارٹی زوروں پر تھی۔ اسلام کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا اتنا مشکل تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا ان کو آگ پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ جیل نہیں تھی، یہ تو معمولی سزا ہے۔ پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی تھی، تو کچھ نظر بندی نہیں تھی، داخلہ بندی نہیں تھی۔ جو کلمہ پڑھتا تھا موٹے موٹے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، پتھر کی چاچی سینے پر رکھ دی جاتی تھی، بندے چڑھ جاتے تھے، ہڈیاں گل جاتی، گوشت گل جاتا، اور انگارے ٹھنڈے ہو جاتے، راکھ بن جاتے۔ پوچھتے پھر جلاد جو کھڑے ہوتے تھے، مارنے والے، سزا دینے والے، ہاں بھائی بولو، پھر بھی نبی پاک کا نام لو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب آتی تھی کہ ہڈیاں اور گوشت گل گیا ہے پر ایمان میں فرق نہیں آیا۔ کیوں بھائی یہ صحیح ہے؟ واقعات ہیں۔ تو میں مولویوں سے پوچھتا ہوں، ایک بڑے بڑے امامے پہننے والے مولوی ہو، تمہارے لیے چابک تیار ہیں قیامت میں، تیاری کر لو تم۔ تمہاری امامے شمامے ٹوپیاں شوپیاں کام نہیں آئیں گی۔ ململ پہننے والوں، سزا کے جلاد تمہارے لیے تیار کرے۔ خدا نہیں پوچھے گا کہ تم نے بھٹو صاحب کو حق کیوں نہیں کہا تھا، پوچھے گا کہ نہیں؟ ایوب کو حق کیوں نہیں کہا تھا، پوچھے گا کہ نہیں؟ پوچھے گا۔ تم نے 30 سالہ دور میں کیا دین کی خدمت کی، کتنی دفعہ جیل میں گئے تھے، کتنی چابک کھائے تھے، کتنی پتھر کھائے تھے، کتنی سزا کاٹی تھی، کتنی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں تمہارے پاؤں میں ڈالی گئی تھی۔ جواب دو میرے دربار میں، میرے محمد کا نام لینے والوں، صحابہ کا نام لینے والوں، تم نے مارے کھائی تھی یا گاؤں تکیوں پر آرام کیا تھا؟ اور ہر 6 مہینے کے بعد مذہب بدلنے والوں، جو وقت کی حکومت ہے ان کے پیچھے اللہ اکبر،
بیچاری کے پیچھے جھکنے والوں جوتے تیار ہیں، تسلی کرو، قیامت میں جوتے تیار ہیں۔ کون سا عرب کا پتھر ہے جو محمد پاک کی جان مبارک پہ نہیں لگا؟ تم کہتے ہو کہ میں سیرت تمہیں سناؤں، اور میں سیرت سننے کے قابل ہے؟ بلال کے پاؤں میں رسی باندھی، آپ کیا جرم تھا؟ کون سی چوری تھی؟ کون سا برا کام کیا؟ صرف یہ جرم تھا، کلمہ کیوں پڑھا؟ پاؤں میں رسی اور گھسیٹا جا رہا ہے، بازاروں میں بچے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تانے بجا رہے، سر کی کھوپڑی اڑ گئی، پھال اتر گئے، بدن لہو لہان ہے، اللہ، اور جب بے ہوش ہو گئے، بدن زخمی ہو گیا، گوشت کے ٹکڑے اڑ گئے، اس پر بس نہیں، پھر انگاروں پہ لٹا دیا، زخمی حالت میں پوچھا بلال کیا حال ہے؟ فرمایا گوشت جل گیا ہے پر محمد پاک کا دامن نہیں چھوٹا۔ ستمگر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا، کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے، وہ مدینے کی زمین جس میں فروغ کا شاہ حضور، اس رتبے میں کہیں عرش معلا کم ہے۔ کیونکہ سیرت کا واضح سناؤ، میں حیدرآباد میں داخل ہوں تو ڈی سی کانپنے لگ جاتا ہے، نہیں دی اجازت، کہنا مولوی لقمان تقریر نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ میں کوئی بمبارمنٹ کرتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ سرکار کیوں ڈرتی ہے؟ سرکار کا وضو کیوں ٹوٹنے لگ جاتا ہے؟ کہتے یہ نہیں تقریر کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا گناہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ جہاں میں نبی پاک کی سیرت بیان کرتا ہوں، جناب بھٹو کی بھی سیرت بیان کرتا ہوں، تو میں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میاں اے میرے ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، تم بھی سچے ہو، تم اس سرکار کا ملازم ہو، میں اس سرکار کا ملازم تم مجبور ہو، ساتھ ساتھ تنخواہ لیتے ہو، میں مجبور ہوں کہ میرے سارے وجود کا خالق وہی ہے۔ تم نے دنیا کی عدالت میں جواب دینا ہے، میں نے اس عدالت میں جواب دینا ہے جہاں زمین تانبے کی ہوگی اور سورج نیزے کے برابر ہوگا، میں نے اس عدالت میں جواب دینا ہے۔ جناب بھٹو کی جیل کاٹی جا سکتی ہے، ان کی ناراضگی برداشت کی جا سکتی ہے، پر کمرے والے کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی۔ مکھن کھانے والے مولویوں، چکن کی ٹوپیوں کو معیار بنانے والوں، کل تم کہتے تھے کہ بھٹو کافر ہے، ہم نے نہیں کہا تھا، کہا تھا ہم نے اس وقت بھی کافر نہیں کہا، اور اب بھی بھٹو کو کافر نہیں کہتے، اس وقت بھی مقابلے میں کھڑے تھے، اب بھی مقابلے میں کھڑے ہیں، نہ اس وقت سیدھا صاحب کیا نہ اب کرتے ہیں، کیوں بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ میں پوچھتا ہوں الماریوں سے، علامہ کرام سے، اور 113 کے فتوے دینے والے سے کہ بولو سرکار، اب جناب بھٹو نے توبہ کر لی گناہ سے، اب وہی آ گئی کہ جناب نے جو سیدھا ساوا کیا ملتے بھی نہیں، ہم تو اکیلے مار پی رہے ہیں، سرکار تم کہاں ہو؟ آگے فوٹو ان کا ہے، پیچھے میرے یار کا ہے، اے اللہ بے ضمیری سے بچا، آدمی ہو تو باضمیر ہو۔ امام احمد حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، امام احمد حنبل، اور جھگڑا کیا تھا کہ قرآن حافظ ہے کہ قدیم،
امام مالک کہتے تھے جیسے اللہ قدیم ہے ان کا کلام بھی قدیم. یہ تھا جھگڑا. وقت کی حکومت اور بادشاہ یہ کہتا تھا کہ نہیں اللہ تو قدیم ہے لیکن اس کا کلام قدیم نہیں ہے. امام صاحب کہتے تھے کہ نہیں. بادشاہ نے کہا نہیں مانتے تو جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دو. کاہے کی زمانہ, کاہے کے وکیل, کاہے کی بی کلاس. 24 مہینے اس جیل کی اندھیر کوٹری میں رکھا کہ جہاں امام صاحب ٹانگ میں سیدھی نہیں کر سکتے. 24 مہینے. اور ناز کے پلے ہوئے مولویوں پسینہ آ جائے تو 4 دن تقریر نہیں ہوتی. ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اڑا دوں تو رحم نہ. تم کہتے ہو کہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے, میں کہتا ہوں مجھے نبی پاک سے محبت ہے. 24 مہینے سن لو. کتاب الصلاۃ والے نے لکھا ہے کہ اس طرح ٹیک لگا کے امام صاحب بیٹھے 24 مہینے. نہ دن کو نیند کی, اس طرح ٹیک لگا کے نیند کی. جب 24 مہینے کے بعد باہر نکالے گئے اور اس پر بس نہیں 24 گھنٹے کے بعد 1 پاؤ پانی کا دیا جاتا. 2.5 من کی وزنی بیڑیاں پاؤں میں جیل میں ہوتے ہوئے 24 مہینے کے بعد باہر نکالا. اور باہر درباریوں کی کرسی تھی, خوشامدیوں کی کرسی تھی. اور امام مالک کا کہہ رہے کوئی مولوی صاحب ملاقات کرنے والا ہے, کوئی امام نہیں. پوچھا امام صاحب کیا حال ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کے کہا کیا حال ہے, مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا میرا بدن اکڑ گیا ہے پر مسئلے میں فرق نہیں آیا. نبی پاک کا دین آیا ہے, نعرے لگانے سے آیا ہے, ہاتھ چومنے سے آیا ہے. جناب ٹی سی صاحب, جناب ایس پی صاحب, جو تیری مرضی ہے پابندی لگا دے. پشاور سے کراچی تک جمعیت کے ایک اداکار کو سولی پہ چڑھا دو. حق کہیں گے دنیا کی کئی طاقت ہماری زبانوں پہ تالا نہیں لگا. نبی پاک کے نام سے روٹی کھاتے ہیں, نبی پاک کے جوتے کے صدقے ہمیں روٹی ملتی ہے. اور ہے کیا؟ اور ذرا میں ان کو بھی کہتا ہوں روزے اٹھا کے جلوس نکالنے والے یتیموں, روزے پھیرنے والے یتیموں, محمد پاک کے روزے کی قیمت گلیے ہے, شرم نہیں آتی؟ روزے بنا کے گلیوں میں پھیرتے ہو اس پاک روزے کو جن پر 70,000 فرشتہ روزانہ درود سلام بھیجتا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک حدیث پاک میں آتا ہے 70,000 فرشتہ درود سلام حضور پاک کے روزے اطہر پر بھیجتا ہے. جب وہ 70,000 سر کو چلا جاتا ہے 70,000 اور آ جاتا ہے. صبح تک 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتہ درود سلام بھیجتا ہے. اس پاک روزے کی تصویر بنا کے ریڑھی پہ رکھ کے ناپاک گلیوں میں پھیرتے ہو, محمد پاک کو کیا جواب دو؟ یہ اس کے رسول ہے. قانون پاکستان میں کفر کا اور عشق تمہیں نبی سے. اگر تمہیں نبی پاک سے عشق تھا تو یہ میلاد منانے سے پہلے تم پاکستان میں قرآن کی حکومت بنوا چھوڑتے. ہم کہتے کہ نبی پاک سے تمہیں عشق ہے. تم سمجھتے ہو کہ نبی پاک کا دین چومنے سے آیا ہے, نعرے لگانے سے آیا ہے؟ ہاتھ کری کھڑ کے تو وضو 3 میل پر ٹوٹ جائے گا تمہارا. اور اس کس کو کہتے ہیں؟ کتنے دفعہ تم جیل میں گئے ہو آج کو, کتنے تمہارے پر مقدمے ہیں. آؤ, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ کام کرو جو نبی پاک نے کیا, وہ کام کرو جو صحابہ نے کیا. اما زنیرہ کی آنکھیں نکالو, زندہ دعوت کو بٹھا کے اور سلائیں آنکھ سے گرم کر کے آنکھوں میں ڈالی اور آنکھیں نکالی. پوچھا کیا حال ہے زنیرہ؟ فرمایا آنکھیں نکل گئی ہیں پر ایمان میں فرق نہیں آیا. تم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حلوے والی سنت یاد ہے, تلوار والی سنت یاد نہیں آتی.
پراٹھے والی سنت یاد ہے، نبی پاک کے پتھر کھانے والی سنت یاد نہیں ہے؟ وہ جو 3 سال شعب ابن ابی طالب نے کافروں نے نبی پاک کو قید میں ڈالا اور درختوں کے پتے کھا کر کے نبی پاک نے گزارا کیا، وہ سنت تمہیں یاد نہیں ہے؟ آؤ، میں بریلوی دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، جو بندوں سے درخواست کرتا ہوں، اور جھگڑے نہیں ختم ہوتے، یہ اور طاقت تمہیں لڑوا رہی ہے اور لڑاتی رہے گی، مل کر کے ایک دفعہ قرآن کی حکومت بنوا لے، ملک میں یہ قانون چل جائے، فیصلے خود ہو جائیں گے۔ جب اسلام آئے گا خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ لڑتے آپس میں ہو اور دعویٰ عشق رسول کا کرتے، عاشق صحابہ تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت تھے، آپس میں رحیم، محبت بھی اتنی تھی کہ ایک نے بیوی کو چھوڑ دیا، میری 2 بیوی ہیں، ایک میرا بھائی لے، یہ تھی محبت۔ اور تم بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار، اور دعویٰ محبت کا ہے، ساری رات تقریر کرتے، مولویوں کی گزر جاتی ہے، اور خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر۔ کفر کی مشین ہے، بمبارڈ۔ کچھ اور بھی تمہیں کام ہے یا یہی کام ہے دوسرے کو کافر کہنا ہے؟ ہوش تو کرو، بس تم تو بارڈر پہ بیٹھے ہو کافروں کے سامنے، تمہیں تو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کو کسی نے کہا حضرت آپ بریلیوں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا وہ تو مجھے بھول کر کے کافر کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نبی کا دشمن ہوں، ان کو مغالطہ ہے، تو میں کیوں کافر کہوں؟ وہ تو مغالطے میں کہتے ہیں اور میں کیوں آمدن کافر کہوں؟ تو کسی نے کہا جی آپ لوگ مسلمان ہیں، کامل ہیں، جو مسلمان کو کافر کہے خود کافر ہے۔ حضرت نے فرمایا میں مسلمانوں کو کافر بنانے نہیں آیا، میں کافر کو مسلمان بنانے آیا۔ ہمارے تو اکابر کا یہ حال ہے۔ ایک دفعہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے گاڑی میں، اور ایک اور فرقے کے بھی بڑے مولوی جو تھے وہ بھی اسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو لوگ تو انہیں پوچھنے والے، تو اس فرقے کے جو مولوی صاحب تھے، پتہ نہیں ان کا کس فرقے سے تعلق تھا، میں نام نہیں بتا تھا، تو اس مولوی صاحب کے پاس 2 کتے تھے ساتھ، داڑھی اتنی تھی اور 2 کتے تھے ساتھ۔ تو کسی نے کہا کہ مولوی جی کتنے بڑے مولوی اور کتے جو رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ مولوی محمد قاسم کہتا ہے کہ بھی جس گھر میں کتے ہوں، حالانکہ حدیث ہے، مولوی صاحب کیا کہتے تھے؟ حدیث ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں یا تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، شکاری کتے نہ دوسرے، یہ جو بازاری کتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں اس لیے کتے ساتھ رکھ رہا ہوں، اعتراض کیا کہ نہ فرشتہ آئے گا نہ میری روح نکالے گا۔ یہ کہا اور کہا کہ جاؤ مولوی محمد قاسم پچھلے ڈبے میں آ رہا ہے، میرا یہ اعتراض ہے، ان سے جواب لے کر کے آؤ۔ تو حضرت نانوتوی کے پاس گئے، کہا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ نہ فرشتہ آئے گا روح نکالنے والا نہ میری روح نکالے گا، کیونکہ کتے جس گھر میں فرشتے تو نہیں آتے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ان کو جا کے کہہ دو جو فرشتہ کتے کی روح نکالے گا تیری بھی نکال کے لے جائے گا۔ اگر کتے کی روح بھی تو فرشتہ نکالے گا کہ نہیں، تو جو کتے کی روح نکالے گا وہ تیری بھی نکال کے لے جائے گا۔ کیا کہنے ہمارا کل ہے، کیا جواب؟ اللہ دوستو نبی پاک کا دین چومنے سے نہیں آیا۔ ہمارے علماء جو ایسی سیرت نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، اکابرین علماء کے حضرت گنگوہی فرماتے ہیں 28 سال میرے سے تکبیر تحریمہ قضا نہیں، اگر یہ نبی کے عاشق نہیں تو کون ہے؟ اور خدا کے بندو پڑھو، دیکھو تعصب کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہ بھاگو،
تعصب سے دین سمجھ نہیں آتا. حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر رحمت اللہ علیہ جن کی کوشش سے لندن کی ووکنگ مسجد ملی جو 90 سال سے مرزائیوں کے قبضے میں تھی، 90 سال، اور وہ مل گئی. اور ایک تقریر میں اس مسجد کا امام مرزائی تھا، وہ بھی مسلمان، اور تمام ہی مقتدی مسلمان ہو گئے. ایک ملا حسین صاحب کی تقریر، بہت بڑے مناظر تھے، میرے استاد بھی تھے. ایک دفعہ خان کا ڈوگرا ضلع شیخ پورے میں مناظرہ ہو رہا تھا مرزائیوں سے، تو مولانا لال عیسائیوں سے، سناتن دھرمیوں سے، عیسائیوں سے. تو سناتن دھرمی نے اعتراض کیا مولانا لال حسین صاحب اختر پر. کہا کہ مولوی صاحب آپ کا مذہب بھی عجیب ہے. مولوی لال حسین نے کہا بھی کیسے عجیب ہے؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرآن ہے، خدا ہے، رسول ہے، نبی ہے، حدیثیں ہیں، تفسیریں ہیں، تو آپ تو خدا کو نہیں مانتے، آپ تو خدا کے داعی ہیں. اس ہندو نے کہا، پنڈت نے کہا. تو مولوی لال حسین نے جتنی دنیا میں مذہب تھے سب کے مناظرے سیکھے ہوئے تھے، بہت بڑے آدمی. تو کہنے لگے بھی کیسے؟ اس نے کہا یہ دیکھو، تم خدا کی مری ہوئی چیز تو نہیں کھاتے اور بندے کی ماری ہوئی چیز کھاتے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو، جو قدرتی جانور مر جائے اور اس پر چھری نہ پھیری جائے، تکبیر نہ ہو، تم نہیں کھاتے. خدا کی ماری ہوئی ہے کہ نہیں؟ خدا ہی مارتا ہے نا. اور جس پر بندہ تکبیر پڑے بسم اللہ اللہ اکبر وہ کھا دو، مشرک تم ہو، مواحد تو ہم ہیں. مولانا لال حسین اختر کہتا ہے کہ بھی اب حدیث قرآن سے تو اس کو جواب دینا نہیں تھا، جواب تو کیوں دینا تھا کہ ہندو کے ساتھ جو جنگ تھی نا. تو مولانا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یک لک خدا نے القا کی. تو کہنے لگے ادھر سے کہ نلکا تھا، آدمی نلکے کو چلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافروں کے سامنے ذلیل نہیں ہے، تو نلکا چل رہا تھا. میں نے کہا پنڈت صاحب سن لو بھائی، یہ تم ٹھیک ہو یا میں ٹھیک ہوں؟ دو قسم کی ٹوٹی ہیں، ایک خدا نے ٹوٹی دی ہے، ایک بندوں نے ٹوٹی لگائی ہے. جو انسانوں والی ٹوٹی ہے ان سے تم پانی پیتے ہو، جو خدا نے ٹوٹی دی ہے اس سے پانی نہیں پیتے. کہنے لگا پنڈت وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ نلکا انسانوں نے لگایا ہے، ان کی ٹوٹی سے پانی پیتے جو خدا نے انسان کو ٹوٹی دی ہے اس سے تو پانی کیوں نہیں پیتے؟ اب وہ الذی کفر. اللہ تعالیٰ نے میرے بریلوی دوستوں، بریلوی بزرگوں، میں نہ کافر کہنے آیا ہوں نہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ جملے کہلوائے، پر ایک بات کہتا ہوں، علم دیوبندیوں کے پاس ہے، تقویٰ دیوبندیوں کے پاس ہے، پرہیزگاری دیوبندیوں کے پاس ہے، بہادری دیوبندیوں کے پاس ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہر مذہب کے ساتھ مقابلہ دیوبندیوں کے پاس ہے. اور ایک اور بات بھی سنو، ہر وقت کی حکومت ڈرتی بھی دیوبندیوں سے ہے. سید عالم کو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز نے سور کے کھالوں میں زندہ زندہ سل کر کے آگ میں جلایا. ایک دیوبندی عالم نہ تھا کہ جن کی کفر کے سامنے گردن چکی ہو. مجھے تاریخ میں بتلا دو کہ کوئی دنیا میں ایسا بہادر ٹولہ آیا ہو، تاریخ میں مثال نہیں. تو بہرحال یہ میں عرض کروں گا، نبی پاک کا نام ان لوگوں نے اونچا کیا، کائنات میں لوگوں کے سامنے رکھا کہ حضور خان ہے. ہاں 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا. جب کافر نہ مانے، مولوی صاحبان، علماء کرام، بزرگان دین، اللہ میاں نے فرمایا امام الانبیاء اگر نہیں مانتے تو پھر مکہ چھوڑ دیں، پھر مدینے پاک جائیں، فوج تیار کریں اور میدان میں ڈیرے ڈال دیں. اگر فوج تھوڑی ہوئی تو آسمان سے فرشتے میں اتار دوں، لیکن بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آگے دو جہاں
روز اطہر میں جہاں تشریف فرما ہے زندہ ہے، اگر حضرت کے روزے پر جا کر سلام عرض کرو تو حضور پاک سنتے ہیں، اور دور سے درود سلام پڑھو تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ میں صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے روزے پر آ کے درود سلام پڑھتا ہے میں آپ سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نایا نبلغہ، تو جو دور سے درود سلام پڑھتے ہیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ جو بن کا عقیدہ ہے کہ جو وجود مبارک حضور پاک کے روزے میں ہے، اور جو مٹی روزے پاک کی جو زمین کا ٹکڑا آقا تو جہاں کے وجود مبارک کے ساتھ لگا ہے، اللہ کے عرش مولا سے زیادہ قدر رکھتا ہے۔ اللہ کے بعد ہے تو نبی پاک، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ ہے مختصر۔ حضور پاک خدا نہیں، خدا جتنی نہیں، خدا جیسے نہیں، باقی سب کچھ امام الانبیاء ہے۔ اس سے اور نبی پاک کو کیا مانے؟ ہم نہیں مانتے جن کے نام پر 200 سال سے ہم مارے کھا رہے ہیں۔ کون اس وقت پاکستان میں کام کر رہا ہے؟ کون ہے کہ ہر ظلم اور تشدد کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے؟ کون ہے؟ تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو مفتی محمود، اور جناب بھٹو ہر مہینے کہے سنا کر لو جو کہتے ہو وزارتیں دیتا ہوں، مفتی صاحب یہ جواب دے کے ٹال دیتے ہیں کہ ملک میں خدا کی کتاب کے قانون کا اعلان کر دو، میں تیرے ساتھ صلح کرتا ہوں، ورنہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بندوں کی بات کرتے ہو، میرا دعویٰ ہے اگر جو بندی عالم نہ ہوتے ملک میں نبی پاک کا دین نہ ہوتا۔ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ بالکل۔ دیوبند کی بنیاد رکھی ایک دیوبند ہے کہ جن کے فارغ التحصیل عالم دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 22 سال حضور پاک کے روزے کے سائے تلے حدیث پڑھائی ہے۔ شیخ العرب والعجم، عرب کے بڑے بڑے محدث دو زانو ہو کے بیٹھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت شیخ الہند کے شاگرد کے ساتھ۔ کون مولانا مدنی؟ مفتی مشتاق کمل مالی نے کوٹلا نے لکھا ہے کہ جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضور پاک کے روزے پر گئے، سلام عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو صحیح کے روزے سے جواب آئی وعلیکم السلام یا ولد، میرے بیٹے وعلیکم السلام، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ عام مدنی کے ساتھ مخالفت کرنے والے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اس طرح خاطر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک میں لوگوں کو ترقی دی ہے، ان کو زمین دیا ہے، ان کو ایمان دیا ہے، ان کو طاقت اور قوت بخشی ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں مفتی محمود کے شاگردوں کے برابر نہیں۔ 12 مقدمے میرے پاس ہیں، 12 کیس ہائی کورٹ میں سمجھتے ہیں۔ میں وہاں سے چلا، حیدرآباد کی پولیس کو ٹیلی فون ہوا کہ آ رہا ہے سنبھال لو، کھڑ ٹیلی فون کی، اگر مرنا ہی ہے تجھے تو یوں مرتے ہیں مقتل میں، ادھر بس میں کاٹتا ہو ادھر قاتل پڑتا۔ کوئی خصی مولوی کی کوئی زندگی ہے؟ اس سے تو بندہ مرتا ہے بیچ رہا ہے۔ خصی بھی کوئی مولوی ہے؟ خصی تو ہوئی، شیر بنو میدان میں نکلو، اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کے لیے آسمان سے اسباب مہیا کرے۔ ہم نے ٹھیکہ تھوڑا اٹھایا ہوا، ہاتھ کہتے جاؤ اور اللہ کی رحمت کی چادر تلے آتے جاؤ۔ کوئی اسلام کا قانون نہ ہو، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، حق کہتے جاؤ، فتح اور شکست اللہ کے اختیار کی بات، ہمارے ذمہ حق کہہ دینا۔ پولیس مجھے تلاش کر رہی تھی، میرے ورن گرفتاری تھے پچھلے دنوں جب یوم سیاہ منایا،
تو کہنے لگے ان کو بیل کے ساتھ پکڑ کے گرفتار کر کے اندر کر. مظفر گڑھ کے ڈی.سی نے کہا کہ جو بھی مقدمہ چوری کا ہو کوئی ہو اس کو باندھ کو اندر کرو. مجھے پولیس والوں نے، میرے یار بھی تو ہے نا آخر، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ مودی جی تیار ہو جاؤ، پولیس تیری تلاش میں ہے. میں نکل گیا. انہوں نے تقریریں شروع کر دی جا کے پنڈی کے علاقے میں. ادھر کے میرے پروگرام تھے. یہ تلاش کر کر کے تھک گئے. جب ایک دن رہ گیا تو میں آ گیا. اب سویرے جمعہ تھا، یوم سیاہ تھا، پولیس تھی، فوج تھی، مسجدوں کو گھیرے ڈالے ہوا، کیونکہ عوامی حکومت ہے نا جی. عوامی حکومت کی طرف تعریف سن لیں. عوامی حکومت کے معنی ہے کہ عوام کو نہ بولنے دیں، ان کی زبانیں بند کر دے، کھیل دے، خبردار کچھ نہیں کہہ سکتے. میں کہتا ہوں جناب بھٹو صاحب ہم تیرے دشمن نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کوئی جگہ متعین کر دو، پولیس کا پہرا نہ ہو، سیکورٹی فورس نہ ہو، فوج نہ ہو، آزادانہ طور پہ ایک تقریر کر دو اور لوگ اطمینان کے ساتھ سن لیں ہم ہارے اور تم جیتے. بس ختم. ایک تقریر کر دو. عوامی نمائندے تم تھے جب کہا تھا 12.5 کلے، اب نہیں ہو. اب خدا ہے اجازت کی کیا ضرورت ہے، اندر آ جائیں. فرمایا جب تک پردے کا اعلان نہ کرو میں محمد پاک نہیں آتا. امت میری دلیل نہ پکڑے کہ جہاں سے تکلفی ہو پردے کی ضرورت نہیں ہے. رونے کا مقام ہے. یہاں تو کراچی سے پشاور تک اکیلی سفر کرتی ہے، کالجوں میں بیٹیاں پڑھتی ہیں. جب جوانی کو پہنچتی ہے تو حیا نہیں رہتا. ہوائی جہازوں میں یہ ہیں، ہسپتالوں میں یہ ہیں، کالجوں میں یہ ہیں، مخلوط کالجوں میں ہیں. مرد اور نوجوان 20 اور 22 سال کا، لڑکی 18-19 سال کی اکٹھے ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں. تم بتلاؤ بھلا کہیں حیا رہ جاتی ہے؟ مولویوں کو تو گالی نکالتے ہو پر ہم بھی مجبور ہیں. تم بھی مجبور ہو، ہم بھی مجبور ہیں. تم دیوس پورے پر مجبور ہو، ہم حق کہنے پر مجبور ہیں. تم بے غیرتی پر مجبور ہو، تم بے غیرتی پر مجبور ہو، ہم غیرت پر مجبور ہیں. تم بھی مجبور ہیں، ہم بھی مجبور. پر کیا کریں؟ ہم تمہارے پریشان نہیں لگاتے. ہمیں قیامت کا ڈر لگتا ہے کہ اگر حق نہ کہا تو کملی والے کے سامنے کیا منہ دکھائے. حق والوں کو تو سولیوں پہ چڑھایا گیا، ہمیں تو حلوے ملتے ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں. کون سی ہم نے تکلیفیں دین کے لیے برداشت کیا ہے؟ میں تو مولویوں کے جب کپڑے دیکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ انقلاب نہ آ جائے. ایک ایک مولوی کا رومال 100 روپے کا. اللہ اکبر. یہ علماء کرام، یہ کمائی ہے حضرت نانوتوی اور گنگوہی کی. انہوں نے کمائی کی اور ہم کھا رہے ہیں. ہم تو مزے لوٹ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ ان کے کھانے کے لیے دال نہیں تھی، چھولے نہیں. جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، آٹے کی مٹکا آٹے کا سر پہ رکھا اور ڈاکٹر انصاری، حضرت نانوتوی اور گنگوہی جیسے آدمی بازار میں دارالعلوم کے چندے کے لیے پھرتے. آج ہمیں لاکھ روپے کا منی آرڈر آتا اور جس محکمے کا کمرہ دیکھو معلوم ہوتا ہے گورنر جنرل کی کوٹھی ہے. گدے لگے ہیں، تکیے ہیں، بڑی ٹھاٹ کے ساتھ محکمے بیٹھے ہیں. فخر نہ کرنا، یہ ان کی کمائی ہے جو ہمارے بڑے بزرگ قبروں میں تھے. ہمیں تو قربانی دیکھی نہیں کہ قربانی ہوتی کیا. دروازے پر کھڑے ہیں تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اگر کملی والا دروازے پر کھڑا ہے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا تو پیر آ سکتا ہے، مولوی آ سکتا ہے، مسٹر آ سکتا ہے، یہ بی جا سکتے ہیں کراچی تک. یہ جو ہاتھ میں پرس لیے پھرتی ہے ٹیڈی کبوتری یہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کی حکومت آئی تو اس کو اجازت ہم دیں گے. اسی واسطے تو ہمیں ووٹ نہیں ملتے. وہ کہتے اگر مولوی آ گئے تو ان کا کھانا خراب ہو جائے، یہ تو گھروں میں قید کر دیں گے. بھائی ووٹ دو نہ دو، جب بھی سلام آیا تو پتلوں نے ہم اتروا دیں. سلوار اور چادر ہوگی، بندوں والا لباس، انسانوں والا لباس ہوگا.
ہیٹ نہیں پہننے دیں گے، یہ ٹائی نہیں لگانے دیں گے جیسے کتے کو پٹا ڈالا ہوا ہوتا ہے. یہ عیسائیت کی سنت ہے. یہ نہیں ہوگا. مسجدیں ہوں گی، قرآن ہوگا، درس ہوگا، اور پردہ عورتیں ہوں گی. کسی عورت کے برقعے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تمہاری مرضی، مانو نہ مانو، ووٹ دو یا نہ دو. دو گے تو بھی اسلام کے لیے دو، نہیں دو گے تو مولوی کو کوئی پرواہ نہیں ووٹ کی. ہمارے حلوے اور پراٹھے میں کوئی فرق نہیں ہے. تنگ تم ہو، ڈالنے کے لیے قطاریں 12 گھنٹے باندھ کے تم کھڑے ہوتے ہو. آؤ تم جمعرات والے دن دیکھو، مولویوں کے یہاں 8 کے نظرتے ہوتے ہیں. اللہ میاں نے فرمایا کہ تم میرا کام کرو، روٹی کا انتظام میں کر دوں. یہ جو بابو قطار میں کھڑا ہے، شام کو پکوا کے حلوہ زردہ سر پہ پرات رکھ کے آ جاتا ہے. او مولوی جی، اور مولوی بڑا آ کر کے بولتا ہے، کیا بات ہے؟ بتا دو. ایک مدرسے میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا، بڑا آدمی، بڑا 6-7 فٹ کا اونچا اور پیٹ تھا تقریباً، میرا اندازہ یہ کہ 2 ڈرم کے برابر، 2 نمبر تھا. اتنی بڑی برات اٹھائی تھی. مولوی جی، مولوی کی قرآن پڑھا رہا تھا، کوئی خیرت نہ قرآن پاک پڑھا رہا تھا. میں نہیں پتا کہ میں نے کب دیکھا. کہنے لگا خاموش. میں نے اس کو نہیں بھیجا کہ میں بات نہیں قرآن پڑھاتے وقت نہ سالے اٹھیں گے نہ بھائی. اللہ کی سمجھ آنا پورا کے میں نے کہا اشارہ کہاں مرے. پھر میں نے ان کو کہا ادھر میں رکھو. تم انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہو کہ بھٹا صاحب دیں گے روٹی کپڑا مکان، جو خود محتاج ہے خدا کا. بندو سے مانگتے ہو، ہر کم بختو خدا سے مانگو. اللہ یرزق من یشاء بغیر دیتا ہے اور پوچھتا بھی نہیں. الرحمن کے معنی بن مانگے دیتا ہے، رحیم کے معنی نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اور سے مانگو کہ جن کے خزانے میں کمی نہیں آتی. اللہ کی قسم بندو سے نہیں مانگتے، ہم خدا سے مانگتے ہیں. کبھی کبھی جیب میں پیسے ختم نہیں ہوتے. 12 مقدمے 12 وہ خیر پر میرت سے لے کر کے آخری میرا مقدمہ جو ہے وہ گجرا والے کا. ان کے کیسوں کا خرچہ تو گنو. ایک دن لاہور ہائی کورٹ سے میں باہر نکلا اور میں اپنے دفتر جمعیت میں لاہور پہنچا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 22 روپے تھے باقی، اور میں نے آنا تھا ملتان. مجھے 40 روپے کی ضرورت تھی. صبح کا وقت تھا، ناشتے پہ میں بیٹھا. 22 روپے سوچا ناشتہ کروں یا کرایہ. ابھی بیٹھا تھا، ایک آدمی دفتر میں آیا، ہارون آباد کا حاجی صاحب تھا. ملے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ آ گئے، بیٹھو میں آپ کو ناشتہ کھلاؤں. دل میں یہ ہو کہ یہ کھلائے. اسے کہا نہیں مولوی جی میں کھلاتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں آپ میرے مہمان ہیں، میرے دفتر میں. اسے کہا نہیں توبہ میں کھلاتا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس پیسے ہیں. تو میں نے کہا میں تب غریب. خیر اس نے جناب علی پرتکلو ناشتہ منگوایا. اس کے بعد وہ نیچے ہم اترے تو مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے اخبارات میں پڑھایا آپ کے مقدمے ہیں، بڑے مقدمے ہیں آپ پر. وہ کیا بنا مقدموں کا؟ میں نے کہا الحمدللہ چل رہے ہیں. تو کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، خدا کی قسم بابو بیٹھا ہاتھ ڈالا اور کہا کہ وہ 100 روپیہ میں نے تیرے مقدمے کے لیے نکال کے رکھا ہوا کہ تھوڑی سی خدمت میں بھی کر دوں، یہ لے لو قبول کر. تم خدا کے بن کے تو دیکھو پیسے ہوتے کیا چیز ہے. پیسے پیچھے بھاگے، دولت پیچھے بھاگے، خدا کے بن کے تو دیکھو. ہائی کورٹ میں پیش ہوا، 10 SHO تھے جو میرا ریکارڈ لے کے پہنچے. ہائی کورٹ میں ضمانت تھی، ریکارڈ لے آئے. تو ہائی کورٹ کے جج نے دیکھ کے کہا کہ مولوی صاحب یہ سب آپ کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں. میں کہ جناب ان کو میرے ساتھ محبت ہے، مجھے ان کے ساتھ محبت ہے. اور ایک SHO جو تھا وہ لنگڑا تھا بیٹا، یوں کرے. میں نے کہا جناب
اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے. یہ بیچارہ سردی میں آیا، دسمبر کا مہینہ ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی بتلاؤ مولوی صاحب نے کون سا بم پھینک دیا. جج نے کہا پڑھو نا ڈیری. وہ کہنے لگے جی مولوی صاحب نے بڑی سخت تقریر کی. کیا تقریر کی؟ کہنے لگے چلا بڑی سخت تقریر کی. میں کہا ابھی تم بتلاؤ کیا تقریر. اب انہوں نے تقریر پڑھنی شروع کی تو جج نے سن کے کہا یہ تو کوئی سخت تقریر ہے، یہ تو انہوں نے حق کہا ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں، یہ تو بنیادی حقوق کے منافی نہیں ہے. جاؤ سب مقدموں میں نے ضمانت قبول کر دی. اللہ کے بنتے تو دیکھو آزمائش آتی ہے، لیکن آدمی تکڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالی امتحان میں پاس کر دیتے ہیں. ہاں یہی کرنے سے نہیں بات بنتی. ہر ایک کے سامنے حضور حضور. آج ہم اگر جناب بھٹو کے سامنے سجدہ ساوا کر لیں جو چاہے مانگے ہمیں مل سکتا ہے، لیکن ہم بھٹو صاحب کے ذاتی دشمن نہیں ہیں. میں رپورٹروں کے ذریعے اپنی بات ان کے ایوان وزارت تک پہنچانا چاہتا ہوں. بلّہ مسجد میں بیٹھا ہوں، رات کا وقت ہے، خدا کی رحمت کا نزول ہے. ہم میری جماعت میرے ساتھی میرے رضاکار نہ ہم بالکل پارٹی کے دشمن ہیں نہ جناب بھٹو کے دشمن ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کی حکومت کا اعلان کر دو، ہم تیرے بھوٹ پالش کرنا عبادت. ہماری جنگ آئینی جنگ ہے اور ہم تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور تیرے ساتھی تمہیں جنت کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں دنیا کا اقتدار اللہ نے تمہیں دیا، آؤ کملی والے کے غلام بن جاؤ، ملک میں قرآن کی حکومت کا اعلان کر دو. اور میں پیپل پارٹی کے نوجوانوں سے کہتا ہوں جس طرح تم نے بھٹو کو کامیاب بنایا، آؤ متحد ہو کر کے ملک میں قرآن کی حکومت کا اعلان کروا دو. ہم تمہارے نوکر اور تم ہمارے سردار. اگر تم نے ملک میں قرآن کی حکومت نہ چلائی تو یاد رکھو اگر پشاور سے کراچی تک ہمارے رضاکاروں سے جیلیں بھر دو ہم یہ برداشت کر لیں گے، لیکن اس خطے میں کفر کا قانون چلنے نہیں دیا جائے. کیا بات ہے، مسلمانوں کا ملک ہو اور مارے حکمران کو قرآن پڑھنے کی اجازت کیوں نہ ہو. سینما پہ پابندی نہیں ہے، تھیٹر پہ پابندی نہیں ہے، میرے قرآن پڑھنے پر پابندی ہے. میں مسجد میں بیٹھا، تم بتلاؤ میں نے کون سی کسی فرقے کو گالی نکالی؟ تم بتلاؤ کیا جناب بھٹو کے سوا میں نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے؟ ڈی سی نے اور ایس پی نے کہا مولوی لقمان بھٹو صاحب کو گالی نکال رہا ہے. تم بھی کوئی گالی نکالی ہے؟ میں یہ بات کرتے ہیں، ان کو اپنی زبان میں یہ گالی سمجھتے ہیں، کہتے گالی نکالی. یہ جناب میں نے گالی نکالی. کیوں جی کسی بریلوی کو گالی نکالی میں نے؟ کسی بریلوی کو میں نے کافر کہا؟ کوئی برا کہا؟ اپنا سودا بیچنے کا تو مجھے حق حاصل ہے کہ نہیں؟ میں اپنے بزرگوں کی جتنی تعریف کروں کوئی جرم نہیں، میں نبی پاک کی جتنی تعریف کروں کوئی جرم نہیں، لیکن میں نے کسی کے سودے کو برا نہیں کہنا. اپنا سودا تو اچھا کر کے بیچنا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہے اور اعلان ہے کہ جب تک پردے کا اعلان نہ ہو میں محمد پاک نہیں آتا. ایک بات سنا تو ایمان تازہ ہو جائے پھر آگے چلیں. ایک لڑکی کی شادی ہو گئی کسی مولوی کے ساتھ. مولوی بیچارہ تھا بالکل دوسرے خیال کا بیچارہ، اور یہ جو تھی یہ وہابن اور دیوبندن تھی. لڑکی دیوبندن اور لڑکا 11ویں والا میرا بھائی پیارا، 11ویں والا میرا بھائی پیارا، 11ویں ماننے والا میرا بھائی پیارا، میرا پھولا ہوا مسلمان، میرا پھولا ہوا نوجوان، میرا جذباتی بھائی. اب جناب زمین آسمان کا فرق. اب جناب رات ہوئی، شادی تھی، پہلی رات تھی، تو خاوند نے بیوی کو کہا کہ میرا پیر جب آئے تو پردہ نہ کرنا.
اس نے کہا اگر نبی پاک کی شریعت کہتی ہے کہ پردہ نہ کرو تو نہ کروں، اگر شریعت کہتی ہے کہ پردہ پیر سے ہے تو کروں۔ اس نے کہا شریعت تو کہتی ہے پر میرا پیر جو کہتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتی تیرے پیر کو جو شریعت کو نہیں مانتا۔ اب جناب لڑائی شروع ہو گئی، رات گزر گئی بحث میں، آخر اس کے پاس دلیل تو تھی نہیں مرد کے پاس۔ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تو نے میرے پیر سے پردہ کیا۔ لڑکی بڑی دانا تھی، اس نے کہا کہ اگر آج ان سے میں قطع تعلق کرتی ہوں طلاق دے دے گا تو میرے ساتھ تو شادی کیوں نہیں کرے گا؟ کہیں گے لوگ کہ جو پہلی رات طلاق لے کے کیا پتا کیسی بہڑی تھی۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، جب تیرا پیر آئے گا تو میں سوچ لوں گی، اب تو تم قطع تعلق نہ کرو۔ تو 10-15 دن گزر گئے تو پیر صاحب آ گئے، کیونکہ پیر تو اس اچھے پیر نا، اچھے پیر، نیک پیر، اولیاء اللہ بزرگ، ان کے جوتوں کی خواب اپنے آنکھوں کا سرما بنانا عبادت۔ کون کہتے پیر نہیں ہے؟ پیر وہ ہے جن سے نہ نبی پاک کی سنت چھوٹی ہو نہ مستحب چھوٹا ہو، ہم اس کے نوکر ہیں۔ لیکن یہ جو پیر ہے نا، یہ پاکستانی پیر، یہ ملتان کا پلیٹ فارم، سویرے اٹھے تو 3 استرے پھروا دیے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، یہ قوم کا خون پینے والے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ اب جناب وہ پیر آیا، وہ اس خیال میں تھا، تاک میں تھا کہ شادی کب ہوتی ہے، خطنے کی تلاش میں، نکاح کی تلاش میں پھرتے ہیں بیچارے بوہل لینے کے لیے۔ وہ آیا تو چون بن پوچھے داخل ہو گیا اندر، بیڑے میں حویلی میں، عورت نے برقع کر لیا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا پیر ہوں۔ اس نے کہا تو نہیں میرا پیر، میں تیرے خاوند کا پیر ہوں۔ اور جو پہلی تھی بیگم صاحبہ وہ تو پردہ نہیں کرتی تھی، تو آسمان سے اتر آئی، اور خلیفے بھی ساتھ تھے، گھوڑیوں کی قطاریں۔ عورت نے کہا الٹے ہو جاؤ، میں منہ نہیں دکھاتی۔ اب جناب پیر مریدن کا جھگڑا ہوا، وہ کہے منہ دکھاؤ، وہ کہے میں نہیں دکھاتا۔ اچھا جب تنگ ہوا نا پیر تو اس نے سوچا اب اس بے غیرت کو بلاؤں گا، جو میرا مرید ہے، جو شریعت کو توڑے گا۔ کہا میرا مرید کہاں ہے؟ اس نے سوچا لڑکی نے، اس نے کہا اگر خاوند کا نام بتلاتی ہوں تو وہ تو بے وقوف ہے، جاہل مطلق ہے، وہ آتے ہوئے مجھے بھی مارے گا اور کہے گا منہ دکھاؤ، ان کو شریعت سے کیا بات۔ اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ کوئی بہانہ بناؤں۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا پیر کی تھی برقعے میں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اس کو تو 8-10 دن ہو گئے، اس کو تو بیچارے باولے کتے نے کاٹا ہے، وہ تو باولا اور پاگل ہو گیا، اور ان کے ہاتھ میں مولہ ہے رنگین، ڈنڈا ہے رنگین، اور وہ کندھے پہ رکھا ہوا ہے، 4-5 آدمی اس نے مار دیے، اور میں کانپ رہی ہوں، اگر آ گیا تو نہ تو بچتا ہے نہ تیرے خلیفے بچتے ہیں۔ پیر نے کہا سچ ہے؟ اس نے کہا سچ ہے، میں تو روتی ہوں ڈرتی ہوں کہیں تم نہ چکر چڑھ جاؤ۔ پیر نے کہا مریدوں کو بندے جو پترو چلو ہی تو ایسا نہ ہو کہ آ جائے اور ہم سارے تباہ ہو جائیں۔ اب جناب وہ نکلے، تھا تو جھوٹ، ادھر سے وہ بھی جناب ہل چلا رہا تھا مرید، وہ بھی آ گیا، یہ اپنے کوٹ سے گاؤں سے شہر سے نکلے اور ادھر سے وہ آ گیا۔ بیوی سے پوچھا یہ میرا پیر تھا؟ اس نے کہا پیر تھا۔ اور یہ خلیفے تھے، خلیفے کہا الو کی پٹھی تمہیں شرم نہیں آئی؟ پھر وہی بات کی نا وہابیوں والی، میرے پیر کو نہیں نہ ٹھہرایا، منہ نہیں نہ دکھایا۔ اسے کہا بات تو سنو، غصے کیوں ہوتے؟ یہ پیر ہے؟ گھوڑی سے اترا بھی نہیں، کھڑا رہا، یہ جو رنگیل ڈنڈا پڑا ہوا ہے کہتا یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا پیر جی بیٹھو، کئی رنگیل ڈنڈے دے دوں گی تمہیں، تم بیٹھو تو صحیح، پانی تو پیو، روٹی تو کھاؤ۔ اس نے ایک بھی نہ سنی اور چلا گیا۔ اگر دینا ہے ڈنڈا تو جاؤ دیو پیر کو اور واپس لے آؤ۔ اور پیر صاحب کو پتا تھا یہ باولا ہے، پاگل ہے۔ آگے جناب پیر اور پیچھے خلیفہ، وہ کہ پیر جی ڈنڈا لے لو، وہ کہ نہیں تو پاگل ہے۔ بھائی پیروں کو مانتے ہیں پر ڈنڈے والے پیر نہ ہوں۔ کون کہتا ہے ہم پیروں کو نہیں مانتے؟ پیروں کو مانتے ہیں، پر پیر ہو حضرت نانوتوی جیسے پیر ہوں، حضرت گنگوہی جیسے پیر ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے پیر ہوں،
حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسے پیر ہوں، حضرت امروتی اور حضرت حریجوی جیسے۔ اور جو بندیوں کو کافر کہنے والے نوجوانوں، سوچو تو صحیح، کبھی کافر کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے؟ ارے کافر کی قبر اور خوشبو، حضرت لاہوری کی قبر سے خوشبو ہے۔ میں ان دنوں لاڑکانے جیل میں تھا، ایوب کا دور، میں رہا ہوا اور مجھے اطلاع پہنچی کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ میں 8 دن کے بعد گیا قبر پر، مسجد میں بیٹھا ہوں، مٹی اٹھائی میں نے، کاغذ میں لپیٹی کہ دوستوں کو دکھاؤں گا، جیسے تیجی کیس میں مٹی رکھی، ملتان تک آیا، میرے سارے تیجی کیس میں خوشبو تھی۔ یا امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی، یا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی۔ جب اللہ راضی ہو جائے سکھوں کے گھر سے ولی پیدا کر دیتا ہے، ناراض ہو جائے تو سیدوں کے گھر سے جاہل پیدا کر دیتا ہے۔ ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ بات تو تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، جب روانہ ہوئے مدینے میں اطلاع بھیجی کہ میں آ رہا ہوں۔ امیروں نے، غریبوں نے انتظام شروع کیا، کسی نے جھونپڑی کو جھاڑو دیا، کسی نے کوٹے کو سنوار دیا، ہر ایک انتظار میں ہے کہ آگے دو جہاں کو میں اپنے ہاتھ ٹھہراؤں گا۔ کون؟ امام الانبیاء حضور پاک کی والدہ فرماتی ہیں جب حضور پاک میرے پیٹ میں آئے 6 مہینے تک مجھے پتا نہیں چلا میرے پیٹ میں کوئی بچہ تھا کہ نہیں، بچہ ہے کہ نہیں، مجھے 6 مہینے پتا نہیں چلا۔ کیسے پتا چلا؟ جب میں دھوپ پہ چلتی تھی تو بادل چھتری بن کے سایہ بن جاتے تھے۔ فرمایا اماں کہتی ہے کہ جب نبی پاک میرے پیٹ میں آئے، جو پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتا تھا روئی سے زیادہ نرم ہو جاتا تھا۔ میں جب بالٹی اٹھا کے پانی بھرنے کا کنویں سے ارادہ کرتی تھی، کنویں سے پانی خود بخود باہر نکل آتا تھا۔ جہان روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از مثال محمد۔ خوشا مسجد منبر خانقاہ کہ دروے بود کیلو کال محمد، بود در جہاں ہر کسے را خیال مرا از ہما خوش خیال محمد۔ بسد کو صفا بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد۔ اللہ حضور پاک کی والدہ کہتی ہے جب امام الانبیاء 8 مہینے کے میرے پیٹ میں، آسمان سے آواز آئی اے آمنہ خاتون تیرے پیٹ میں مچھلی بچہ نہیں، تو سردار دو عالم کی اماں جان بننے والی ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہے جب حضور صحیح پیدا ہوئے مجھے درد ذہ کی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے پھر کر کے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، انگلی کھڑے کیے ہوئے ہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد، اور فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جس کوٹھے میں پیدا ہوئے سارے کمرے میں روشنائی ہو گئی، خوشبو پھیل گئی۔ ابو طالب کہتے ہیں صبح کا ٹائم تھا تہجد کا، میں اللہ اللہ کر رہا تھا بیت اللہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیواریں خود بخود جھک گئی پھر سیدھی ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ آج کوئی ذیشان بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے آ کے گھر دیکھا تو امام الانبیاء پیدا ہو چکے تھے۔ 9 شیرواں کا 100 کا جو اونچا محل تھا نبی پاک کے پیدا ہونے کے بعد کانپ گیا، 14 ٹکڑے پتھر کے گرے، دریا سادہ ٹھہر گیا، آتش کدا جو 1000 سال سے 500 کا
جل رہا تھا فوراً بجھ گیا. ہے مولوی بھی ہے, تاجر بھی ہے, ذمہ دار بھی ہے. ہمارے ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ ملک مسلمانوں کا ہو, آبادی مسلمانوں کی ہو, وزیر مسلمان ہو, مزدور مسلمان ہو, کسان مسلمان ہو, اور قانون کفر کا چلے. لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خبردار, جس کی زمین ہے اللہ فرماتا ہے قانون بھی اسی کا ہونا چاہیے. زمین اللہ کی اور قانون کفر کا ہو. جواب دو, ہم قیامت والے دن خدا کے دروازے پر کیا جواب دیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر ملک کو بچانا ہے, خدا کے عذاب کو خود بچنا ہے, اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے, اور